الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر ہو، اللہ رحم کرے، رحم اللہ رجلا، اس بندے پر اللہ رحم کرے جو بیچنے میں، خریدنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور فراخ دل ہو۔ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، کوئی بھی چیز جو فائنینشیل ڈیلنگز ہیں، یہاں پہ ایک بزنس ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے روایت میں، کہ کاروباری معاملات میں اکثر ظاہر ہے ڈفرینٹ قسم کی نیچرز ہوتی ہیں انسان کی، اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیلنگز کا طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو اللہ کی رحمت اس بندے پر ہو جو کوئی بھی اپنا جو پروڈکٹ ہے، اپنا جو بزنس کی ڈیل ہے، وہ جب کسی سے کر رہا ہے تو اپنی پروڈکٹ یا سروس کو بیچتے وقت، یا کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس خریدتے وقت، یا کسی بھی اپنے حق کا جو تقاضا ہے، اپنی جو بھی ڈیمانڈ ہے، اس کو ڈیمانڈ کو مانگتے وقت نرم دل ہو، لینینسی شو کرے، تو ایسے بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی اس روایت میں۔ ظاہر ہے اس کا تعلق ان معاملات سے ہے جو کہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر ہے اللہ کے حقوق ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں سے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک طرف لوگوں کے حقوق ہیں جو جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان کی اپنی ایک بہت زیادہ ایمفسس اور امپورٹنس کے ساتھ ہمیں حدیث اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈفرینٹ عنوانات سے، ٹائٹل سے ہمیں ملتے ہیں بہت سارے کوٹیشنز۔ خرید و فروخت خاص طور سے اب یہاں اس روایت میں ظاہر ہے بزنس ٹرانزیکشن اور ڈیلنگ جو ہمارے روزمرہ کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کی بات چل رہی ہے۔ خرید و فروخت ہے، قرض وغیرہ کسی سے لینا یا دینا ہے، یا کوئی اور دوسرا لین دین کا جو بھی معاملہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ عنوانات کی جو ہدایات اور ترغیب دی ہے، یعنی کہ ہر فریق جو ہے وہ ایوری انڈیویجول دوسرے کے ساتھ رعایت کرے، خیر خواہی کرے، کسی کا کسی پر کوئی حق ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی انٹینشن کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ کرے، اور کسی دوسرے پر حق ہے وہ اس کو وصول کرنے میں پھر جنراسٹی شو کرے، فراغ دلی شو کرے، نرمی اور فیاضی سے کام لے، اور سخت اور بے لچک رویہ اختیار نہ کرے، بہت زیادہ ہارش نہ ہو اپنے معاملات کا تقاضا کرنے میں۔ تو ایسا بندہ ظاہر ہے جو ان چیزوں کو فالو کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، کوئی پچھلی قوموں کا، غالباً بنو اسرائیل ہے یا کوئی اور دوسری کسی پچھلی قوموں میں سے ایک بندہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دونوں بخاری اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا پچھلی کسی قوموں میں جو گزرا، وہ جب مرا تو اس کے دائرہ روح قبض کی گئی، اور جب آخرت کی جو بھی نامہ اعمال اس کا کھولا گیا اس کے سامنے، تو اس سے کہا گیا حل عملت من خیر، کیا تمہارا کوئی اچھا نیک عمل ہے تو دکھاؤ، ٹھاس پیش کرو۔ اس بندے نے کہا ما علم، میرا تو ایسا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، یعنی کوئی گناہگار بندہ غالباً ہوگا یا جو بھی۔ تو
اس نے بہرحال آگے کہا کہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں کوئی لین دین کا معاملہ کرتا تھا اس کے علاوہ اور کوئی نیکی تو میری سامنے نہیں نظر آتی، کہ صرف یہ کرتا تھا اگر کوئی غریب آدمی ہے مجھ سے کوئی اس کا کوئی میں تقاضا ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ لینینسی شو کرتا تھا، کوئی قرض ہے تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، ایون کوئی امیر ہے پیسے والا ہے تو بھی اس سے اگر میرا کوئی پیمنٹ ڈیو ہے تو میں اس کو بھی مہلت دے دیتا تھا، اور اس کے ساتھ بھی زیادہ اسٹرکٹنس شو نہیں کرتا تھا، ہارش نہیں ہوتا تھا۔ تو اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا، ظاہر ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یعنی سبحان اللہ، یہ دیکھنے کی بات یہ، وہ ایک بظاہر ایک گنہگار آدمی کوئی تھا، کوئی نیک نامہ اعمال میں اس کے کوئی عمل سامنے نہیں، اس کو خود بھی نظر آتا تھا، اور اس نے بس یہی کہا کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں لین دین کے کاروباری معاملات میں بس تھوڑا سا لینین تھا، اس پر اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہی روایت ایک مسلم شریف میں ایک عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس روایت میں اسی بندے کے جب یہ واقعہ پیش آیا تو آخر میں آتا ہے فقال اللہ انا احق بضامنک تجاوز عن عبدی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس سے بندے سے کہا کہ یہ جو احسان اور درگزر کا معاملہ جو تم نے میرے بندوں سے کیا ہے، غریبوں مفلسوں کو جو تم نے معاف کیا ہے، یا امیروں سے بھی تم نے لینینسی شو کی ہے، میں ایسی لینینسی اور غفاری میں تو تم سے زیادہ حقدار ہوں یہ کرنے کا۔ اور اللہ نے فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو، اس کی بھی جو معاملات ہیں ان سے درگزر کرو، پردہ ڈالو اور اسے جنت میں ظاہر ہے داخل کر دو۔ تو بہرحال ظاہر ہے صرف کاروباری معاملات اتنی زبردست چیز ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو تاجر صدوق الامین، جو نیک ایماندار تاجر ہوگا، مع النبیین و صدیقین و شہداء، اس کا تو قیامت کے دن معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ نبیوں اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقوق العباد ہے، اس کی اپنی ایک بہت زبردست قسم کی امپورٹنس ہمیں ملتی ہے۔ ایسی بہت ساری روایات میں بھی ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں ایک آدمی تھا جو قرض دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور اپنی اس قرض کو جب ڈیمانڈ کرنے کے لیے اپنے جو بھی اس کا غلام تھا اس کو بھیجا کرتا تھا لوگوں کے پاس، تو اس کو خاص طور سے انسٹرکشنز دے کے بولتا تھا کہ ان لوگوں سے تجاوز کرنا، ان کے ساتھ زیادہ ہارش مت ہونا، لینینسی شو کرنا ان کے ساتھ، دے سکیں تو لے لینا، نہ دے سکیں تو انہیں مہلت دے دینا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ جب وہ اللہ سے قیامت، جب اس کی آخرت میں ملاقات جب ہوئی مرنے کے بعد، تو فتجاوز عنہ، اس سے اللہ نے تجاوز فرمایا اور اس کے بھی نامہ اعمال کو پردہ پوشی فرما کے اس کی بھی مغفرت ہو گئی، یعنی کہ تو ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے۔ اسی لیے خاص طور سے کیٹیگورک روایت بھی ہمیں ملتی ہے مسلم شریف میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی بندے غریب تنگ دست ہوگا، کوئی پور آدمی ہے، اس کو مہلت دے گا، اس کو معاف کرے گا اس کی ڈیوز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیں گے، ظاہر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں اظل اللہ فی ظلہ، کہ اللہ اس کو اپنے سائے رحمت میں لے لیں گے، اللہ کا جو سائے ہوگا، ظل اللہ، اظل اللہ فی ظلہ، اپنے سائے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی اچھا عمل اللہ کے نزدیک ظاہر ہے، اور اتنا اچھا عمل ہے بلکہ کہ ایک روایت سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے، جس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من کان لہ علی رجل حق فمن اخرہ کان لہ بکل یوم صدقۃ، کہ جو کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ذمے کوئی قرض، کسی سے کوئی پیمنٹ ڈیو ہے، کچھ دینا ہے کسی نے، اور وہ اس تقاضا کرنے میں اس کو مہلت دے گا، اس کے ساتھ اچھائی نرمی کا معاملہ کرے گا، لینینسی شو کرے گا، تو ہر اس دن کے بدلے جو وہ اس کے ساتھ لینینسی شو کرے گا، اسے مہلت دے گا، تو فار ایوری ڈے اس بندے کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یعنی اس کو اس دنیا میں اگر ایک دن ڈیلے ہوا ہے پیمنٹ اس کی، تو اگر اس نے اچھی خوش دلی اور اللہ کی رضا کے ساتھ
یہ معاملہ کیا ہے کہ اس نے مہلت دی ہے اگلے کو، تو وہ اس کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اسے ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ تو ظاہر ہے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت صدقے کی ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن قرض کسی دوسرے کی جو پیمنٹ ڈیو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ایون دو وہ اپنے حق کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن اس میں صرف مہلت دے دینے پہ اس کو صدقے کا ثواب اجر ویسے ہی مل رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل جب ہوا تو اس کو جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، اس نے یہ جو ڈور آف جنہ تھا علی بابہا مکتوباً الجنت فراغ علی بابہا مکتوباً، اس جنت کے دروازے پہ اس نے کیا لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کہ صدقے کا جو ثواب ہے بعشر امثالھا 10 گنا، اس کو صدقے کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے فار ایوری پینی ہی اسپینڈس، بٹ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اس سے ثمانیۃ عشرہ، اس کے قرض دینے پر کسی بندے کو اس کو 18 ٹائمز اجر ملتا ہے، یعنی صدقے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ یعنی ٹیکنیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو صدقہ کیا تو ایون دو ہم تو اس سے ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تو اس کا تو اجر اور زیادہ ہونا چاہیے، بٹ اس روایت سے تو ایسے غالباً پتہ چلتا ہے کسی دوسرے کی کو آپ نے جب قرض دیا اس کی ایک اتنی اپنی اہمیت ہے اور اتنا ایک ایمفسس کے ساتھ بتایا گیا، کیونکہ اسی روایت میں ابن ماجہ کے اندر جو موجود ہے وہاں پہ آتا ہے فقلت لجبرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا ما بال القرض افضل من الصدقہ۔ ظاہر ہے اب اس میں تھوڑا سا ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ قرض کسی کو دے دینا وہ اس سے بھی بڑھ کر کیسے صدقے سے ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جبرائیل سے پوچھی کہ قرض جو ہے وہ افضل من الصدقہ کیسے ہے، صدقے سے افضل کیسے ہے؟ تو جبرائیل نے اس پہ جواب دیا کہ لأن السائل يسأل وعنده المستقرض ولا يستقرض الا من حاجتی، کہ جو آدمی کسی سے بیک کرتا ہے، جب کچھ مانگتا ہے کوئی آدمی کسی سے، اس کے بعد اپنے پاس کچھ ہے نہیں ہے، وہ ایسے ہی مانگ لے تو ٹھیک ہے، کسی نے دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہ دیا، لیکن جب کوئی بندہ کسی سے ایک لون لیتا ہے، ایک قرض لیتا ہے، اس کے پیچھے ضرور بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ وہ یقیناً بہت ہی ضرورت مند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ورنہ کوئی کسی سے لون کیوں لے گا بلا وجہ؟ تو وہ لینے کی وجہ ہی یہ یقیناً ہوتی ہے کہ اس سے کوئی موسٹ ڈیفینیٹلی کوئی نیڈ ہے، اس کی حاجت ہے جو اس کو پوری کرنا نہایت ضروری ہے، جس کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کسی سے لون مانگ رہا ہے۔ تو وہ لون مانگنا کسی سے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ صدقے سے بھی اسے افضل من الصدقہ کہا گیا، یعنی کہ اس کا اجر 18 گنا کہا گیا کمپیئر ٹو صدقے کے، کہ کسی نے صدقہ کسی کو دیا اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو کسی کو لون دینا، کسی کو پیمنٹ ایسے ہی ایڈوانس کر دینا، یا کسی نے کسی کی پیمنٹ لینی ہے کسی سے تو اس کو مہلت دینا، یعنی کہ گویا کہ ایک ان فارم جو اس کا قرض ہے اس میں رعایت دینا، اس کی بہت زیادہ ہمیں فضیلت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر عام معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اب آج کل کی کیا ہمیشہ سے ہی دیکھا گیا ہے، نارملی کسی کو اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہو، خیرات دینی ہو تو وہ خوشی خوشی دے دیتا ہے انسان، لیکن اگر کوئی ہم سے قرض مانگتا ہے تو اس میں بندہ فوراً جھجکتا ہے، رکتا ہے کہ نہیں یار قرض نہیں دوں گا۔ کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے ایک نیچرل سا فینومینن ہے کہ قرض دیتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں کیوں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا اجر بھی غالباً اس سے زیادہ ہی بتایا گیا۔ تو جس طرح کسی قرض دار کے ساتھ نرمی اور اس کا معاملہ بتایا گیا، تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے اس میں، ظاہر ہے اتنی ہم فضیلتیں دیکھ رہے ہیں، کسی کی پیمنٹ کرنی ہے تو بھائی دوسرے کا یہ کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے، آسانی کرے، تو اس کے فضائل تو بالکل ہم نے دیکھ ہی لیے، لیکن جو دینے والا ہے، جو مقروض ہے، اگر وہ انٹینشنلی اس میں دینے میں اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت میں فطور بھرا ہوا ہے اور وہ انٹینشنلی ڈیلے کر رہا ہے، تو اس کی اپنی پکڑ اور وعیدیں بھی ہمیں اسی طرح سے ملتی ہیں حدیث وغیرہ میں۔ یعنی اگر وہ بندہ جس نے کسی کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے اور وہ انٹینشنلی نہیں کر رہا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو آخرت میں اس کا جو انجام ہے
وہ اس کے حق میں بہت ہی برا ہوگا، سنگین ترین ایک ناقابل معافی گناہ اس بات کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے اور آپ بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو ان فضائل کو پڑھنے سے صرف یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے پیمنٹ لینی ہے، وصول کرنی ہے، تو اس کو اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی اس کی فضیلت اپنی جگہ اگر وہ کرتا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اگر وہ انٹینشنلی نہ دینے کی اس کی نیت ہے، میں نے کسی سے قرض لے لیا اور جی میں نے تو واپس کرنا نہیں ہے، یا کرنا بھی ہے تو بھائی ٹھیک ہے ڈیلے کرتا رہا بلا وجہ، یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ عبد بعد الکبائر التي نہى اللہ عنها ان يموت رجل علیہ دین لا يدع له قضاء، کہ کبیرہ گناہوں کے بعد جو ہمیں نون کبیرہ گناہ ہیں، شراب، زنا، چوری وغیرہ، جن سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، جیسے شرک ہے، زنا ہے، تو کبیرہ گناہوں کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے وہ کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ مرے، ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ، جو آدمی کا نفس ہے، مومن کا جو نفس ہوتا ہے معلقۃ بدین، وہ اس کے قرض کے ساتھ، اس کی جو پیبلز ہیں ان کے ساتھ اس کا وہ نفس رکا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وہ قرض، اس کی وہ پیمنٹ ادا نہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے بہت ہی سخت تنبیہ ہے ایسے بندے کے لیے جو کسی سے پیمنٹ لیتا ہے یا کسی کی پیمنٹ دینی ہے، تو اس دینے میں فوراً جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ادا ہو جائے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے ایک روایت میں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ ایک آدمی ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اس شہید ہو گیا لڑتے لڑتے دشمن سے، تو اس شہید کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہ اس نے کسی کا کوئی قرض لیا وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک تو روایت میں یہ آتا ہی ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں بالکل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، بالکل بہادری سے اور نیک اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں اور پھر شہید ہو جاتا ہوں، تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو جائیں گے۔ وہ آدمی بڑا خوش مڑا اور واپس جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا، ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا نعم الا الدین، کہ ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کے علاوہ۔ کذالک قال جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمام گناہ تو شہادت سے معاف ہو ہی جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ جو اگر کسی کی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی پیبل ہے، کوئی ڈیوز ہیں، تو اسے ادا کرنا پھر بھی ضروری رہے گا۔ اور یہ بہت ہی ظاہر ایک تنبیہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں ہی غالباً، اور تمام صحابہ بیٹھے تھے، تو بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی آسمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا، اتنی سخت جو وعید نازل ہوئی ہے آسمانوں سے، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بہت ہی سخت ایک وارننگ نازل ہوئی ہے آسمانوں سے، وہ قرض کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ایک آدمی جو کہ قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضی دینہ، کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، لڑا، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، پھر زندہ ہوا، پھر نکلا اور پھر جہاد میں گیا اور پھر شہید ہو گیا، پھر زندہ ہوا، پھر نکلا اور پھر جہاد میں گیا اور پھر شہید ہو گیا، اور اس کے بعد بھی اگر اس کے اوپر کوئی قرض تھا تو وہ معاف نہیں ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا یہاں تک کہ اس کا وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کسی کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی ڈیوز ہیں، انہیں جلد سے جلد ادا کرنے کی بہت ہی سخت ضرورت ہے انسان کے لیے، اور اس کے اوپر سخت وعیدیں بھی ہمیں ملتی ہیں، جس طرح سے
پیمنٹ میں لینینسی کے اوپر فضائل ملتے ہیں، تو اسی طرح پیمنٹ دینے کے اوپر سخت وارننگز کے بھی ہمیں نشانات ملتے ہیں، سائنز ملتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس کے اوپر قرض تھا۔ آیا وہ آدمی تو جب کوئی جنازہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہی پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر لوگ کلیئر کرتے کہ ہاں اس پہ کوئی قرض نہیں ہے تو جنازہ پڑھاتے، یا وہ قرض ہے بھی تو اس کے ایکویویلنٹ کوئی جائیداد اپنی چھوڑ کے مرا ہے، ترکہ جسے شریعت میں کہا جاتا ہے، اس کی وراثت میں اتنا موجود ہے کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اس کا جنازہ بھی پڑھانے سے انکار فرما دیتے اور کہتے صحابہ سے کہ تم پڑھ لو۔ اور یہ بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک اتنا بڑا ایک کرائم سارٹ آف تھا کہ آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے اور انٹینشنلی اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی اور اس کا بھی خیال نہیں رکھا کہ میرے پاس کچھ موجود ہی نہیں ہے، اور اس حال میں اگر کوئی بندہ مر گیا تو یہ بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سچویشن میں رہنے سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال اگر انسان کی نیت ہو کہ میں نے اگر کسی سے کچھ لیا بھی ہے، کسی کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے اور نہیں کر سکا کسی جینین ریزن کی وجہ سے، تو پھر وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک معاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس بندے کی نیت ہو اپنی پیمنٹس ادا کرنے کی، اپنی کوئی کسی قسم کی لائبلٹی نہ رکھنے کی، تو اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادا اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی نیت ہی حق تلفی کی ہے اور لوگوں کی انٹینشنلی پیمنٹس روکنے کی ہے اور قرضے ادا نہ کرنے کی ہے، تو اطلافہ اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس سے اس کی حق تلفی کی طرف ہی غالباً اکتفا نہ فرما دیں۔ اس بات سے ظاہر ہے ڈر لگا رہتا ہے انسان کو بھی۔ یہ روایات میں بار بار آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اگر اس نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے نسائی شریف کے اندر، ما احد یدان دین فیعلم اللہ انہ یرید قضا الا ادا اللہ عنہ فی الدنیا، کہ اگر اللہ ایک بندے کی نیت ہے کہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے بھی اس کے لیے ایک بندوبست فرما دیں گے اور وہ قرضہ ادا یا پیمنٹ ڈیوز اپنے کلیئر کر پائے گا۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ مع الدین کا حتی یقضع دینہ ما لم یکن فیما یکرہ، کہ کسی آدمی نے قرضہ لیا ہے، ہاں انلیس کوئی برے کام کے لیے غیر شرعی چیز کے لیے قرضہ نہیں لیا، کوئی پیمنٹ ڈیو نہیں ہے، جائز حلال طریقے سے کسی کے اوپر کوئی پیمنٹ ڈیو ہے، تو اس حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الدائن، اللہ اس قرض دار آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اپنا قرضہ ادا کروں، یہاں تک کہ اس کا قرضہ اور اس کی پیمنٹس کلیئر ہو جاتی ہیں اور اس کے ڈیوز بھی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو نیت اور انٹینشن اصل ضروری ہے کہ وہ انسان کے اندر موجود ہو۔ یہی اپنی پیمنٹس کو کلیئر کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ادھار لیا، کچھ پیمنٹ ڈیو تھی ان کے ذمے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کی، دین فقضا لی وزادنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری پیمنٹ تو دی بلکہ اس کے اوپر کچھ اور ایڈیشنل بھی کچھ دیا واپس، اتنی اس کی ایک ایمفسس کے ساتھ ترغیب دی ہمیں۔ بلکہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں ایک آدمی تھا جس کا کچھ قرض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہ اپنی پیمنٹ طلب کرنے آیا تو اس نے کچھ سختی کے ساتھ معاملہ فرمایا اور غالباً کچھ کڑک الفاظ استعمال کیے کہ میرا قرض واپس دو۔ صحابہ ظاہر ہے ایک دم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی میں کچھ کہے تو وہ اس سے انہوں نے چاہا کہ اس کو چپ کرائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نہیں، اسے کچھ مت بولو، جاؤ اس کے ایک اونٹ کا کوئی بندوبست کرو اور اس کا پیمنٹ اسے فوراً ادا کرو۔ صحابہ نے کہا ہمیں وہ پیمنٹ، ہمیں اس لیول کا تو ایک اونٹ نہیں ملتا جو اس کے اوپر ڈیو ہے اس بندے کے لیے، اس سے بہتر مل رہا ہے، بڑھیا مل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آرڈر کیا کہ اس سے بہتر اونٹ لاؤ اور اس کو دو، کیونکہ اس کا حق ہے، یہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کے حق کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ہے، ہمیں فوراً ادا کرنی چاہیے۔
بلکہ ادا کرنا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی سے 40,000 کچھ درہم غالباً یا سم تھنگ لائک دیٹ کچھ قرض لیا، اور مال جب ادا کیا واپس تو اس کے بعد دعا فرمائی، بارک اللہ تعالی فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ قرض جو پیمنٹ کسی کی دینی ہے تو دی جائے، لیکن اگر اس کا یہ احسان مانا جائے کہ ہاں اس بندے نے میرے ساتھ رعایت کی ہے، مجھے یہ پیمنٹ جو مجھ پر لازم ہے اس بندے کی، یہ اس کا ایک میرے اوپر سارٹ آف احسان ہے، تو وہ ادا کرتے وقت اس کو دعا بھی فرمائی کہ اللہ تمہاری اس مال میں، تمہارے اہل وغیرہ میں برکت عطا فرمائے، اور دعا کے ساتھ اسے یہ واپس اس کا قرضہ ادا کیا۔ ظاہر ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو واجب ہے انسان کے اوپر، جو اس نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر دعائے خیر کے ساتھ بھی اسے ریٹرن ملے جس بندے کی کوئی پیمنٹ ڈیو ہے، تاکہ اس بندے کا جو فیور ہے کرنے والے کا وہ بھی اس سے ظاہر ہو۔ تو ظاہر ہے یہ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اگر ہم نے کسی کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ ادا کرنے کے بعد اسے دعا بھی دی جائے کہ اس کا ایک سارٹ آف فیور تھا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنی پیمنٹ روکنے کی مہلت دی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیو ہے، کوئی کسی کے ذمے قرض ہے، کوئی لون ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیوز ہیں، تو اپنے وہ ڈیوز مرنے سے پہلے کلیئر کرنے کی اور صحیح اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔